السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، کچھ خطیب ایسے ہوتے ہیں جو گلے پھاڑ پھاڑ کر اونچی اونچی آواز میں چیخ چیخ کر باچیں پھلا پھلا کر تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور کتابوں کے نام، صفحہ نمبر، حدیث نمبر بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یار یہ بندہ غلط تو نہیں کہہ رہا نا، کہ کتابوں کا حوالہ بھی دے رہا ہے صفحہ نمبر تک اور مکتبہ تک کہ کتاب کہاں کی چھپی ہوئی ہے اور اس کا صفحہ کیا ہے، حدیث نمبر کیا ہے، یوں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کہ ایک بندہ میری نظر سے گزرا ہے، ذرا آپ اس کی بات سنیے، میں پھر بات کرتا ہوں۔ تو پتہ کرنا چاہیے کہ وہ حسنہ ہے کیا، اور بات میں نے کرنی ہے یا قرآن سے یا مصطفیٰ کے فرمان سے، اتھینٹک اور سکا بات کرنی ہے، اہل سنت کی امہات الکتب سے بات کرنی ہے، سنیت بتانی ہے، سنیت پہنچانی ہے، سنیت میں نے سنانی ہے، سنیت بتانی ہے، سنیت بچانی ہے۔ اللہ اللہ، سنیں ذرا اس کی نہ بات کسی سے لڑائی نہ کسی سے جھگڑا۔ کوئی بندہ حوالہ مانگے، میرا کام ہے ایسے کھول کے دکھانا، منانا میری ڈیوٹی نہیں۔ کوئی بندہ حوالہ مانگے تو میرا کام ہے کھول کر دکھانا۔ اندازہ کریں کہ جب بندہ اس طرح بیان کر رہا ہوگا تو اگلا بندہ متاثر ہو جائے گا نا۔ حسنہ عطا کر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اس کی ذیل میں یہ اس آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی حسنہ عطا کر، آخرت میں بھی حسنہ عطا کر، یہ اس پر بات ہو رہی ہے۔ ہمارے اہل سنت کے چوٹی کے یعنی یہ آیت قرآن پاک میں آئی ہے، تو جہاں پر یہ آیت آئی ہے اس آیت کے ماتحت مفسر گزرے ہیں، امام سالبی، ان کی تفسیر دینا چاہتا ہوں، الکشف والبیان، اس کے علاوہ سینکڑوں حوالے ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں تفسیر سالبی یعنی الکشف والبیان میں کوئی روایت یہ بیان کرنے لگے ہیں، کتاب کا صرف نام بتایا ہے، کتاب کا سکرین شاٹ نہیں دیا ہے، حوالہ نہیں دکھایا ہے۔ میں انشاءاللہ اسی پر بات کروں گا، ذرا اس جو کی لوگ بات مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں، ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں، ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں۔ ایک حوالہ بطور نمونہ ذخر بارے ایک حوالہ بتا دیا، اور اس کے علاوہ سینکڑوں حوالے ہیں اس کے پاس، اور جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ حوالوں کی کمی نہیں ہے۔ تو ایک حوالہ آپ کو سنا دیا، باقی انبار لگائیں گے یہ۔ تو جو حوالہ یہ پیش کر رہے ہیں وہ ذرا آپ سن لیں، اسی پر میں بات کروں گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام وہ بھی روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی روایت کرتے ہیں۔ میں مختصر کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ میری طرف۔ ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی ابن ابی طالب حسنہ، علی کی محبت حسنہ ہے، جس نے اس محبت کو پا لیا دنیا میں بھی اس کو کامیابی مل گئی اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی مل گئی۔ کیوں جی، اس کی باتیں آپ نے سنی؟ سورت بقرہ کی آیت ہے، اس کے ذیل میں انہوں نے تفسیر سالبی کا حوالہ دیا۔ تو جب حوالہ دیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حوالہ مانگیں گے تو میرا کام ہے کہ میں حوالہ کھول کھول کر بیان کر دوں گا، منوا نہیں سکتا۔ تو ایک تو میری یہ گزارش ہے کہ جو لوگ ان کے فالور ہیں، اگر وہ میری بات سن رہے ہیں تو حضرت صاحب سے آپ کہیں کہ وہ جو سینکڑوں حوالے ہیں نا جن کی کمی نہیں ہے، ان کی تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن جو حوالہ آپ نے اتنا کروڑ کروڑ کر بیان کیا، چیخ چیخ کر جو حدیث بیان کی ہے، وہ ذرا حوالہ دکھا دیں، تفسیر سالبی دکھا دیں، اور تفسیر سالبی میں یہ والی روایت دکھا دیں۔ بس سیدھی سی بات ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ یہ بندہ اتنا چیختا ہے، اتنا چلاتا ہے، حوالے دیتا ہے، میں اکثر اس کے حوالے جھوٹے ثابت کر چکا ہوں۔ تو تفسیر سالبی یہ تو جب دکھائیں گے، میں آپ کی خدمت میں تفسیر سالبی رکھتا ہوں اور یہی آیت نکالتا ہوں، اور جو کہتا ہے نا کہ اس کے ذیل میں پورا ذیل آپ کو دکھاتا ہوں، اور آپ دیکھیے کہ اس تفسیر سالبی میں اس آیت کے ماتحت جو اس نے روایت پڑھی ہے وہ کہیں آپ کو نظر آتی ہے۔ میں وہ پوری تفسیر سالبی اس مقام سے اگلی آیت تک جتنی بھی بات تفسیر سالبی کی ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ ہے جی آپ کے سامنے تفسیر سالبی، میں نے آپ کو اس کا ٹائٹل بھی دکھا دیا، اور اس کے بعد اب ذرا آئیے سورہ بقرہ یہ آپ کے سامنے ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے چل رہی ہے 201، صفحہ نمبر 227 ہے۔ یہ آپ کے سامنے آیت ہے، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ،
تو اس کے بارے میں وختلفوا فی ایمان الحسنتین، دو مقام پر جو حسنتن کا لفظ آیا نا تو دونوں حسنتن کے بارے میں اختلاف ہے۔ سب سے پہلے فقال علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، سب سے پہلی روایت حضرت علی کی بیان ہوئی ہے نا، یعنی یہ کیا بیان کر رہا ہے کہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حب علی، جبکہ تفسیر ثعلبی میں اس آیت کے ذیل میں سب سے پہلا قول حضرت علی کا منقول ہے۔ قال علی، حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کیا کہ فی الدنیا حسنۃ سے مراد ہے امرأۃ صالحۃ حسنہ، خوبصورت اور صالح بیوی، یہ دنیا کا حسنہ ہے، اور آخرت میں حسنۃ جو ہے نا الحور العین ہے۔ لو جی، جن کی بات آپ کر رہے ہو وہ روایت کر رہے ہیں، اور اسی تفسیر ثعلبی میں جو کہہ رہے نا گلا پھاڑ پھاڑ کر کے اس آیت کے ضمن میں، یہ ہے اس آیت کے ضمن میں۔ میں تو آپ کو کھول کر، اس نے تو کھول کر نہیں نا بتایا، میں نے آپ کو کھول کر دکھا دیا۔ اس کی آیت اوپر آیت نظر آ رہی ہے، اس کا ذیل یعنی اس کے نیچے، تو سب سے پہلے ہی آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آ گیا کہ دنیا پہلے حسنۃ ان سے مراد ہے نیک اور خوبصورت بیوی، اور دوسرے حسنۃ ان سے مراد ہے حور العین، جس کے مطابق مطلب یہ ہوا کہ یوں دعا مانگا کرو، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیک اور خوبصورت بیوی عطا کر، اور آخرت میں بھی ہمیں حور عین عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ کیا مطلب؟ المرأۃ السوء، بری اور گندی عورت سے ہمیں بچا۔ اس سے آگے چلیے، امام حسن کا قول ہے کہ فی الدنیا حسنۃ کا مطلب ہے العلم والعبادت، ہمیں دنیا میں علم و عبادت عطا فرما، اور آخرت میں حسنۃ سے مراد ہے جنت۔ اور اگلا قول ہے کہ دنیا میں حسنۃ سے مراد ہے رزق حلال وسیع اور عمل صالح، اور آخرت میں حسنۃ سے مراد ہے المغفرت والثواب۔ یہاں تک یہ صفحہ نمبر ہو گیا ختم 227، اور یہ 228 صفحہ نمبر ہے۔ حضرت عطیہ کا قول ہے کہ دنیا میں حسنۃ سے مراد ہے العلم والعمل، اور آخرت میں حسنۃ سے مراد ہے تیسیر الحساب ودخول الجنہ، کہ حساب آسان ہو اور جنت کا داخلہ مل جائے۔ ایک قول یہ ہے کہ دنیا میں حسنۃ سے مراد ہے توفیق اور عصمت، اور آخرت میں حسنۃ سے مراد ہے نجات اور رحمت۔ ایک قول یہ ہے کہ دنیا میں حسنۃ سے مراد ہے اولادن ابرارن، نیک اولاد، اور آخرت میں حسنۃ سے مراد ہے مرافقت الانبیاء، نبیوں کی ہمسائیگی اور نبیوں کی مرافقت۔ ایک قول یہ ہے کہ دنیا میں حسنۃ سے مراد ہے المال والنعمت، اور آخرت میں حسنۃ سے مراد ہے تمام النعمت، اور وہ ہے الفوز من النار، دوزخ سے بچاؤ اور دخول الجنہ۔ ایک قول یہ ہے کہ دنیا میں حسنۃ سے مراد ہے الدین والیقین، اور آخرت میں حسنۃ سے مراد ہے اللقاء والرضا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ ایک قول یہ ہے کہ دنیا میں حسنۃ سے مراد ہے الثبات علی الایمان، اور آخرت میں حسنۃ سے مراد ہے، یہ صفحہ نمبر جی 229 آ گیا، آخرت میں حسنۃ سے مراد ہے السلامت والرضوان۔ ایک قول یہ ہے کہ دنیا میں حسنۃ سے مراد الاخلاص ہے، اور آخرت میں حسنۃ سے مراد خلاص یعنی چھٹکارا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ دنیا میں حسنۃ سے مراد ہے حلاوت الطاعت، عبادات اور ریاضات میں سرور اور کیفیت، اور آخرت میں حسنۃ سے مراد ہے لذت الرؤیا، اللہ تعالیٰ کا جب دیدار ہوگا تو ہمیں اس کی لذت ملے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ دنیا میں عافیت اور آخرت میں عافیت، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما، اور اس تعویل کی جو دلیل ہے وہ اگلی روایت آ گئی، اور اس روایت کی یہاں سے سند شروع ہوئی، اگلے صفحے پر یہ سند آئی، یہ بھی سند ہی چل رہی ہے نا، اور صفحہ نمبر 331 پر اس کی سند مکمل ہوئی، اور مکمل ہو کر بھی یہ ان انس ان رسول اللہ تک پہنچی، یہ صفحہ نمبر 131 پر آئی، اور صفحہ نمبر 132 پر یہ آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاد رجلا قد سارا مثل الفرخ المنطوف فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل كنت تدعو الله بشيء او تسأله شيء، ایک آدمی کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے تو بہت کمزور ہو چکا تھا، حضور نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ كنت اقول، میں یہ دعا مانگا کرتا تھا اللہم ما كنت معاقبی به فی الآخرۃ فعجلہ لی فی الدنیا، میں یہ دعا مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ اگر تو آخرت میں میرا حساب لینا چاہتا ہے، مجھے عذاب اور تکلیف اور مجھے آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، تو یا اللہ میرا حساب دنیا میں ہی لے لے اور مجھے دنیا میں ہی آزمائش میں ڈال دے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اذن لا تستطیعوا، تمہارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے، تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ مجھے دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچا۔ فدعا اللہ بہا، تو اس بندے نے یہ دعا مانگی، فشفاہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ یہاں تک یہ روایت ختم ہو گئی۔ صفحہ نمبر 233 پر سہل بن عبداللہ کی ایک روایت ہے، پوری سند اس صفحے پر آئی ہے، اور اگلے صفحے پر جا کر یہاں پر جو ہے وہ حضرت عوف اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں من آتاہ اللہ الاسلام والقرآن واہلا ومالا وولدا فقد اوتی فی الدنیا حسنہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام، قرآن، اہل، مال اور اولاد عطا کر دی، اس کو دنیا میں حسنۃ دے دیا اور آخرت میں بھی حسنۃ دے دیا۔ پھر اگلی ایک روایت آ گئی ہے، یہ سارا ذیل چل رہا ہے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کا ذیل کتنا ہے اور اس میں کیا کیا کچھ ہے۔ اگلی روایت میں یہ ہے، لوگوں نے حضرت انس بن مالک سے کہا کہ ہمارے لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو انہوں نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو انہوں نے کہا کہ زدنا، اور بھی دعا مانگے، انہوں نے پھر یہی دعا مانگی، انہوں نے کہا زدنا، تو انہوں نے کہا کہ ما تريدون، تم کیا چاہتے ہو؟ قد سألت اللہ لکم خیر الدنیا والآخرہ، میں نے تمہارے لیے اللہ سے دنیا اور آخرت کی سب سے اچھی چیز مانگ لی ہے۔ حضرت انس فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یدعو بہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ صفحہ نمبر 236 پر یہی دعا آئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اس کے آگے پھر یہ ایک روایت ہے جس میں سفیان ثوری اس آیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، صفحہ نمبر 237 تک آئی، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 238 پر یہ آئے کہ رب دنیا میں حسنۃ سے مراد ہے الرزق طیب والعمل والعلم، رزق طیب پاک اور طیب حلال رزق، اور آخرت میں حسنۃ سے مراد ہے جنت۔ اس طرح مجاہد کہتے ہیں، ابن عباس سے روایت ہے کہ اندر رکن الجمانی ملک قائم منذ خلق اللہ السماوات والارض یقول آمین، کہ جب رکن یمانی کے پاس جاؤ نا، وہاں پر ایک فرشتہ کھڑا ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تب سے وہاں پر وہ فرشتہ کھڑا ہے، وہ آمین آمین کہہ رہا ہے۔ جب تم وہاں سے گزرو تو کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس آیت کے ذیل میں ایک بات یہ آ گئی۔ لو جی اب آگے یہ دیکھ لیجئے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ اگلی آیت شروع ہوگی۔ تو اس آیت کا ذیل میں نے تفسیر سالبی میں پورا پڑھ کر آپ کو سنا دیا، کہیں پر وہ روایت آپ کو نظر آئی؟ اب کوئی اور تفسیر سالبی ہو اور کوئی کشف والبیان ہو تو مجھے نہیں پتا، جس کشف والبیان کا اور جس بزرگ کا نام اس نے چیخ چیخ کر چلا کر اونچی آوازوں میں بولا تھا، وہ میں نے پورا کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا، وہ روایت یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اور جو بندہ دین کے معاملے میں سنیت پہنچانی ہے اور سنیت کا نام لے کر، امہات الکتب کا نام لے کر بیان کرتا ہے اور جھوٹی روایت بیان کرتا ہے، تو میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میرا جو علم تھا اور اس کے مطابق میری جو رائے تھی، میں نے انتہائی دیانتداری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے اس کے مطابق ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے مطابق نہ ہو، جو بھی ہو لکھے گا ضرور۔ میں اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔